اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ اب لاسٹ ہم نے جو آیات کی ہیں یہ منافقین کے متعلق شروع ہوئی ہیں سورہ بقرہ میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بہت ڈیپلی ہمیں بتا دیا، اگر کچھ سینسیبل بندہ سمجھنے والا ہو تو، کیونکہ ہمارے نزدیک بہت کامن ہے منافق، یہ شخص تو منافق ہے، کیوں؟ اس کے دل میں اور ہے، اس کے زبان پہ کچھ اور ہے۔ لیکن دیکھیں وہ منافق، وہ تو ظاہری ہوتا ہے منافق، ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک اور قسم کی بھی منافق ہوتا ہے جو ڈیلی بیسس پہ منافقت کر رہا ہوتا ہے اچھا بننے کے لیے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ اللہ نہ کرے لیکن شاید ہم سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب غور کریں نا، ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں ہم اپنا کلچر دیکھیں نا، ہم کدھر ہیں؟ کہیں ہمارے اسلامک کلچر ہے؟ ہم اسی کلچر کا حصہ ہے جو ہمارے سامنے ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اسی طرح اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فیملی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آس پاس ہمارا جتنا سرکل ہے ہم اسے خوش کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو ہائی فائی رکھنے کے لیے کہ ہم ان سے کم نہ رہیں، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے، چاہے وہ فنکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ بے حیائیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، ہمارا کیا، آپ دیکھیں ہمارا گیٹ اپ کیسے ہوتا ہے، ہماری ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ واقعی ایک سچے مسلمان ہیں، ہم لوگ ایک سچے مسلمان ہیں، تو ہم یہ فیل کریں کہ اگر ہم اسی تیاری کی حالت میں، ہمارے سر ننگے، ہمارا جیسا گیٹ اپ ہے، اگر اس ٹائم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم انہیں دکھانے کے قابل ہیں؟ ہم ڈوب مرنے کا مقام ہوگا ہمارے لیے اس ٹائم، ہم یہ سوچیں گے کہ کوئی گڑھا کھو جائے تو ہم اس کے اندر دفن ہو جائیں۔ اندازہ لگا لے، ہمیں خود سے معلوم ہے اللہ نے ضمیر کو سب سے بہترین انسان کا دوست بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وہ حلیہ اس قابل نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کے رسول کو دکھا سکیں، لیکن دیکھیں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے، ہر جگہ دیکھ رہے، لیکن ہم کتنے کانفیڈنٹ ہو کے اللہ کے سامنے ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ اٹس مین، آپ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے ہم مومن ہونے پہ شرمندہ ہیں، کہ مومن کا گیٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اٹس مین ہمیں کہیں نہ کہیں گلٹ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اب جتنوں نے سنا ہوگا سب نے کہا ہوگا نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ہم سٹرونگ ہیں۔ کیسے سٹرونگ ہے بتائیں مجھے؟ اب ہم لوگ کسی فنکشنز پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجبور ہیں، نہ جائیں تو خاندان ٹوٹ جاتا ہے، فیملی ٹوٹ جاتی ہے، دیکھو بہن بھائی ناراض ہو جائیں گے، دیکھیں وہ کیا کہیں گے، دیکھو سارے تو کس پالر سے تیار ہو کے کس برانڈ کی ڈریس پہن کے بیٹھے ہوں۔ برانڈ پہننا جو ہے وہ بے حیائی نہیں ہے، لیکن بےہدہ برانڈڈ کے بےہدہ ڈریسز پہننا، بےہدہ حلیہ رکھنا گناہ ہے۔ اللہ نے دیا برانڈڈ پہنو، لیکن ایسا پہنو کہ آپ کانفیڈنٹ ہو کے چل سکو، آپ کو پتہ ہو کہ میں ایک دینی بھی لگ رہی ہوں، دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، آپ ہائی فائی پہنو، کسی نے منع نہیں کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں آ کے ہم سب مار کھا جاتے ہیں، بہت سی رسم و رواج ہم ایسے کر لیتے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی خاطر لوگ کیا کہیں گے، ہم نے لوگوں کو آگے کر دیے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا۔ اور خود سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کیا سزا دی ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ خالی ہم اس دردناک عذاب ہی کو دیکھ لیں نا تو میرا خیال ہماری نیندیں اڑ جائیں، اگر واقعی ہم ڈیپتھ میں اس کی گہرائی میں جائیں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ڈرایا ہوا ہے۔ اللہ صرف رحمان اور صرف رحیم تو نہیں ہے نا، اللہ تو پھر مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو انصاف پسند ہے، رتی برابر بھی سزا میں بڑھاوا نہیں کرے گا اور جزا میں کمی نہیں کرے گا، یعنی وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار رہو گے نا تو اللہ معاف کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی ہمیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ نہ چلے تو ہم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شفاعت دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی تو ایک لمٹ بتائے گا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ یہ لمٹ ہے اور ان کی آپ شفاعت کر سکتے ہو۔ ایسے اگر ہر بندے اس خوش فہمی میں رہ جائے تو یہودی کیا اسی خوش فہمی میں تھے نا
کہ ان کی تو پوری چین آ رہی تھی انبیاء سے، وہ اسی خوش فہمی میں تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں کہ ہماری چین میں تو سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے رسول آئے ہیں۔ آج ہم سیم وہی والی غلطی دہرا رہے ہیں جو ہم سے پہلے یہودیوں نے کر دی ہے۔ تو دیکھ لیں قرآن پاک پورا کا پورا کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے، اس کی ان کی سزائیں کیا ہیں، اللہ نے کتنا سختی سے، کتنی یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہے ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب دیا ہے کہ زندگی بھر کے لیے ان کے لیے لعنت مقرر کر دی گئی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی خوش فہمی میں بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت پاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پلیز ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم سب کو چاہیے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس ٹائم اترا تھا، اس ٹائم کی سچویشنز بیان کی جا رہی ہے، نہیں۔ یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ایک وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ میں آپ جو اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، آپ لوگ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ نوٹ کرنے کا ہمیں ضرورت ہے کہ کون سی کوالٹی ہے جو ہم میں ہے یا ہمیں لینی چاہیے، کون سی برائی ہے جو ہم میں ہے اور ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے، کون سی ہدایت ہے جس کے راستے میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے اور ہم نہیں چل رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ یہاں سے ہم ہدایت کا راستہ تو لیتے رہیں لیکن ہم دنیا کو بھی نہ چھوڑیں کہ یا اللہ جی آج معاف کر دینا، مجبوری ہے، کل سے نہیں۔ اگر تو دیکھیں کہ لا علم ہے نا، اس کے لیے بھی سزا ہے، لیکن علم والے کی سزا اس سے بھی سخت ہے، اور ظاہر ہے الحمدللہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لا علم رہنا اور زیادہ گناہ ہے، کیونکہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں پہ ہے، باقی دنیا کی ہر چیز کا ہم علم لیتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، تو یہ صرف ایک بہانہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بہانہ تو نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور صراط مستقیم پہ چلانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ بات پھر وہی ہو گئی، یہ پھر انہی منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جب ہم جتنے ایمان والے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ تم فساد مت کرو، یعنی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے اللہ کا رسول مان ہی لیا ہے تو ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم جنگ کے لیے نکلو تو نکلو، اگر ان کی طرف سے کوئی تقاضا آتا ہے کہ مال پیش کرو تو تم اللہ کی راہ میں مال پیش کرو۔ اگر تم ان حکم کو، ان احکام کو پورا کرنے سے کتراتے ہو تو اٹس مین آپ فساد کھڑا کر رہے ہیں، ظاہر ہے، یعنی آپ جو ہے وہ دل سے مومن ہوئے ہی نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم کیوں جنگ کریں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہماری نظر میں جو لڑنا جھگڑنا ہے یہ اچھی بات ہی نہیں ہے، بس تم لوگ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے جو چاہے قبول نہ کر لے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو نا بہت اچھا فیل کروا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم جنگیں نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت دین کا غلبہ چاہیے ہوتا ہے نا تو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایسے ہی دین اسلام کا غلبہ نہیں پوری دنیا میں پھیلا، اس غلبے کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے، ہمارے انبیاء نے، ہمارے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی سختیاں جھیلی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو ایک سائڈ میں رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو انہوں نے پریورٹی دی ہے، جو ایک سچے مسلمان کی نشانی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اوپن کھلا ہمیں سارے سائنس بتا دیے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ جو لوگ تھے نا منافق، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اپنی بیوی بچوں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارے ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اندازہ لگائیں یہ اچھائی نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے آس پاس معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ایون ہمارے فیملی فنکشنز میں کہاں تک ہم چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں منع کریں اور سٹینڈ لیں کہ ہم نہیں جا سکتے، کہ ہم اللہ کے حضور ہم نے جواب دینا ہے، ہم پتہ ہے کہ کہتے ہیں ہائے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اندازہ لگائیں ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ نو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار، یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں وارن کر رہا ہے، خبردار، بلا شبہ وہی ہیں فساد کرنے والے، اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔
اب یہاں پہ آپ اندازہ لگا دیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، امن پسند بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں پہ فساد کھڑا کر رہے ہیں دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو وہ زمین میں اصلاح کے لیے دے رہے ہیں نا، وہ اللہ کا دین، اللہ کا مذہب، اللہ کی وحدانیت دنیا میں پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ ہے، سختی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ظالم لوگ ہیں، انہیں راہ راست پہ لانا ہے، جس کے لیے جنگ ضروری ہے، کیونکہ پیار محبت سے اگر انہوں نے سمجھنا ہونا تو جیسے ہم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ زندگی کے کتنے قیمتی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے لیکن ان میں فرق نہیں پڑا۔ اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے پھر انہیں جنگوں کا حکم دے دیا کہ پھر غزوات کرنی تھی، پھر جنگیں کرنی تھی کہ گزارا نہیں تھا۔ اب پرابلم پھر یہی آ جاتا ہے، آج ہم بھی تو دیکھیں، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ صرف سوچیں اور آپ اندازہ لگائیں، اب یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان منافق کے بارے میں کہا ہے جو اس زمانے میں تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یعنی ہم جیسے ہی فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم اگر چلے ایک تو اگر نہ جائیں الحمدللہ، ایمان کی بہت ایک کمزور لیول ہے، لیکن چلو آپ نے سٹیپ تو اٹھایا نا، لیکن ایک جو ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں منع کریں کہ تم کیوں گناہ پہ جا رہے ہو، تم مومن ہو، مسلمان ہو، تم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو، یا ہمارے مذہب میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تم اسے یعنی آپ سٹینڈ لو نا۔ آپ لوگ اپنی فیملی میں ہم لوگ سٹینڈ نہیں لے سکتے تو ہم پھر باہر کس کو کیا منع کریں گے؟ اگر ہم سٹینڈ نہیں لے سک رہے، ہم چپ چاپ ہو کے ایون ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اٹس مین ہم فساد کھڑا کریں، یعنی ہم گناہ کو پروموٹ کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایوائڈ کر دیتے ہیں اور انہیں ریزن نہیں بتاتے تو بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں کم سے کم ریزن بتا دو، یہ والا ماحول ہے، ہمارا اللہ رسول اس کی اجازت نہیں دیتا، سو میں نے اسے ایوائڈ کرنا ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کام نہ کرو، کام وہی کرو، آپ دنیا کی ہر سیلیبریشن کرو لیکن اس لیول میں جا کرو جس میں میرا اللہ رسول خوش ہوتے ہیں۔ بس یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سوچنے کا ہمیں وقت چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ آئندہ بھی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سے موقع دے گا، اگر آج ہم نے سٹینڈ نہ اٹھایا نا تو کل ہماری آنے والی نسلیں اور زیادہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور پھر جو المناک اور عذاب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو درناک عذاب دیے نا، اس سے پھر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اب آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ وہی ہے بے وقوف، اور لیکن نہیں وہ جانتے۔ اب یہاں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے تھے نا، جو پراپر مومن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پہ لبیک کہہ دیتے ہوتے تھے، تو جب وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ تم لوگوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، تم لوگ مسلمان ہو، اللہ کے رسول کو مان رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، سب پہلی صفوں پہ تم لوگ کھڑے ہوئے ہو، لیکن تم لوگ جب وقت پڑتا ہے تو تم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، تم نے یہ کون سی روش اختیار کر دی ہے؟ تو وہ پھر آگے سے جواب میں پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم بہت سمجھدار ہیں، یعنی وہ جو منافقین تھے نا، وہ سچے جو اہل ایمان تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، انہیں نہ اپنے نفع کی فکر ہے، نہ اپنے نقصان کی فکر ہے، نہ انہیں کسی خطرے کا کوئی خیال ہے، نہ کوئی اندیشوں کا گمان ہے، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ گھر بر چھوڑ کر آ گئے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو کفار مکہ کے حوالے کر دیا، یعنی بہت سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو ان کے بہت سے لوگوں کی فیملیز بھی پیچھے رہ گئی تھیں، بہت سے لوگ ظاہر مسلمان ہو گئے تھے، اور بہت سے رشتہ دار تو جو وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو یہاں وہ انہیں ایک قسم کے انہیں کمزور کرنے کے لیے ان کے بارے میں کہتے کہ کیسے ہو کہ ان کفار مکہ کے ہاتھوں میں آپ نے رحم و کرم پہ اپنے فیملی کو چھوڑ دیے، وہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں، آپ لوگ تو بے وقوف ہیں، یعنی آپ لوگ سمجھدار تو نہیں ہیں، یہ کون سا راستہ آپ نے اختیار کر دیا ہے؟ لیکن یعنی وہ اپنے نا اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے اہل و عیال بھی ہمارے ساتھ خوش و خرم رہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں،
اور سارے وہ فرض پورے کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، لیکن اگر ہم قربانیوں کی باری آئے گی یا ہمیں اپنی سیکریفائز ہم کرنا چاہیں اپنی فیملی کو یا اپنے سکون کو یا اپنے لائف سٹائل کو، تو ہم اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے کیا بارے میں کیا کہا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ یا خبردار، یہی ہے وہ بے وقوف، یعنی ان لوگوں کو علم نہیں، انہیں شعور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا انہیں وارن کر دیا ہے کہ یہ لوگ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں پہ بے وقوف ہیں، اور جو دو صادق الایمان ہیں، جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ اصل زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، آج ہے کل نہیں، پرسوں ہے تو اس کے بعد نہیں، جاننا تو سب نے ہے۔ تو عقل تو ان لوگوں کے اندر ہے نا جنہوں نے بہت زبردست اپنے اللہ سے سودا کر لی ہے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بھی خراب کر دی، اپنی آخرت بھی وقتی طور پر سکون حاصل کرنے کے لیے کھٹکھٹ ان کے اندر نا ہر وقت کھٹکا تو لگا رہتا تھا، سکون تو انہیں دنیا میں بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے تو اپنی آخرت بھی خراب کر دی۔ اب آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو صرف مزاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب یہ ان منافقوں کا ذکر ہے جنہیں معلوم تھا کہ ہم منافقت کر رہے ہیں، کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ وہ تھے نا جو یہ نہیں کہتے تھے کہ انہیں معلوم نہیں کہ ہم منافقت کر رہے ہیں، یہ وہ منافق ہیں جنہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ منافقت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، اب شیطان کون ہے؟ دیکھیں یہود جو علماء ہے نا وہ بھی ظاہر اس سے مراد ہو سکتے ہیں، ظاہر اللہ کی بات نہیں مان رہے تو شیطانیت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب عبداللہ بن ابی جو تھا نا یہ بہت بڑا ظاہر منافق تھا، وہ پتہ ہے کہ وہ کہتا تھا ان سب کو کہ یہ سردار تھا منافقین کا، یہ جب ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو، اپنی وفاداری کو انہیں یقین دلانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہو؟ تو وہ آگے کہتے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ وفادار ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے صرف تمسخر کر رہے ہیں، یعنی ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا فکر، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، یعنی آپ ٹینشن ہی نہ لینا اس بات کی کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ اب سورہ نساء میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اب لفظ شیطان کے بھی نا دورائے ہیں، یعنی شیطان سے مراد وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے نا جو دور ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا ظاہرہ شیطان ہی کنسیڈر ہوتا ہے، یا پھر وہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، پھر بعد میں اس کا نام ظاہر اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اس کے پیروکار ہیں اس کے مشن میں شریک ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر اور اہل زی کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس آیت میں نا انہی شیاطین کا ذکر ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جب وہ ملتے ہیں ان لوگ، یہاں پہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کھلم کھلا اللہ نے فرما دیا کہ جب وہ ہم ایمان لائے، جب ہم تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، یہ کن کے بارے میں کیا ہے؟ الا شیاطینہم، اپنے سرداروں کی طرف یعنی شیاطین کی طرف۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں نا جتنے بھی وہ یہودی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ظاہر ہے وہ سارے شیاطین ہی تھے، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تھے، وہ شیطان کے طریقے پہ چل رہے تھے اور فساد کھڑا کر رہے تھے، تو یہ لوگ انہی سرداروں کے پاس جا کے پھر انہیں خوش کرتے، کہتے کیا فکر نہ کریں، ہم تو سب آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، اور پھر اس طرح یہ اپنے آپ کو نا دونوں طرف سے سیف کر لیتے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقوں سے اور ہر قسم کی منافقت سے بچائے،
اور ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔